میرا بچہ کے ساتھ ہیں، یہ بات تو کہیں نہ کہیں ساتھ نہیں ہے، سب ساتھ ہیں نہیں میری بات سنیں کوئی بھی ناظرین، ویسے تو رمضان ٹرانسمیشنز میں ہر بار پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ضرور بنتی ہے، ہمیں نظر بھی آتی ہے، لیکن اس بار رمضان کا جو آغاز ہوا ہے وہ ایک ایسی کنٹروورسی کے ساتھ ہوا ہے جس کا تعلق ڈاکٹر نبیہہ اور ان کے شوہر کے آپس میں اختلافات کی وجہ ہے۔ اچھا، یہ معاملہ اس لیے بھی مختلف ہے کہ کسی نے کوئی خبر نہیں لگائی، کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی تھرڈ پرسن جو ہے اس نے سوشل میڈیا پر آ کر کوئی خبر اپلوڈ نہیں کی، بلکہ یہ بات جو ہے وہ خود ڈاکٹر نبیہہ نے بتائی ایک لائیو پروگرام میں کہ ان کے خاوند کے ساتھ ان کے اختلافات چل رہے ہیں اور وہ گھر چھوڑ چکی ہیں۔ اچھا جی، یہ ان کا پیورلی ذاتی میٹر ہے، اور جو ڈاکٹر نبیہہ نے کیا کہ اس معاملے کو انہوں نے میڈیا پر لائیو ایک پروگرام میں آ کر شیئر کیا۔ چلے یہ بھی آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی ذاتی چوائس ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں میڈیا کے اوپر گفتگو کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کی ذاتی چوائس ہے، لیکن یہ پیورلی میاں بیوی اور ان کی فیملی کے ریلیٹڈ ایک ایشو تھا جو کہ میرے خیال میں گھر تک ہی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ گھروں میں کلیشز ہونا، گھروں میں غلط فہمیاں ہونا، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اور خود فضا علی جو کہ اس پروگرام کی اینکر ہیں، انہوں نے پروگرام میں ساتھ بیٹھے ہوئے جو کہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب تھے، ان سے کہا جی کہ آپ بتائیں کہ آپ کے گھر میں مسئلے مسائل نہیں ہوتے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جی بالکل ہاں، ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ گھریلو معاملات کو پھر ہم سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دیں؟ اس کے لیے بہت ٹف ڈیسیجن لینا چاہتی ہوں آگے، مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ٹف ڈیسیجن نہیں لینا، نہیں بالکل نہیں، آپ نے ایسا کوئی ٹف ڈیسیجن نہیں لینا۔ میں ایک ماہر نفسیات ہوں، میرا اپنا دماغ ہے، میں تو لوگوں کو مطلب اور فضا علی نے جس طرح ریئیکٹ کیا کہ میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا چینل آپ کے ساتھ ہے، تو برائے مہربانی یہ ٹی وی چینل کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کی ناراض ہوئی بیویاں یا ان کے ناراض ہوئے خاوندوں میں وہ راضی نامے کرواتا پھرے۔ دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا اور موبائل کیمرے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کا اب پردہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ چاہے شہر ہوں یا دیہات ہوں، ہر گھر کے باہر ایک پردہ لگا ہوتا تھا اور گھر کا دروازہ عام طور پر فجر کی اذان سے لے کر شام مغرب کی نماز تک کھلا رہتا تھا، وہ بند نہیں ہوتا تھا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب اندھیرا ہو جاتا تھا تب جو ہے وہ دروازہ بند ہو جاتا تھا، اور گھر کے دروازے پر لگے جو پردے تھے ان کے پیچھے خواتین بلا جھجک اپنا کام کرتی تھیں اور اپنے آپ کو محفوظ وہ تصور کرتی تھی، اور گھر میں اور گھروں کے دروازے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اس لیے لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد بھی تھے اور لوگ ایک دوسرے کی عزت کی پرواہ بھی کرتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ ماحول جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھروں کے آگے سے پردے اتر چکے ہیں، دروازے مستقل طور پر بند ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے بطور معاشرہ ہمدردی اور پردہ داری ختم کر دی ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اب پرائیویسی جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کی سوچ بھی بدلتی جا رہی ہے، اور لوگ اپنی ذاتی زندگی کے معاملات کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نارمل سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھارت کے مشہور میوزک ڈائریکٹر ہیں اے آر رحمان، اور ان کی اہلیہ جو ہے ان میں علیحدگی ہوئی 1 سال پہلے تقریباً۔ اب یہ خبر میڈیا پر لیک ہوئی تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا اور پوچھنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اے آر رحمان نے پہلے تو خاموشی رکھی، لیکن پھر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے ایک مشکل موڑ پر ہیں اور ان کے لیے یہ ایک مشکل ترین وقت ہے، اور انہوں نے اپنے مداحوں سے کہا کہ وہ اس معاملے کو زیادہ ڈسکس نہ کریں۔ اچھا جی، یہی موقف ان کی بیٹی کا تھا، یعنی کہ سیم ان کے والد کی طرح بیٹی نے بھی یہی موقف اختیار کیا، اور پھر ان کی اہلیہ کی جانب سے جو پیغام تھا وہ وکیل نے جاری کیا، جس میں انہوں نے صرف یہ بتایا کہ اے رحمان کی بیوی اپنی مرضی سے علیحدگی اختیار کر رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات جو تھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے سامنے نہیں رکھی۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں علیحدگیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کیس میں خامند یا بیوی کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ کوئی کمی بیشی ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس کے حل کے لیے عدالتیں ہیں، قانون ہیں۔ اگر آپ کو حق چاہیے تو وہ آپ کو عدالتوں نے دینا ہے۔ اگر کوئی بیوی یا خامند علیحدگی کا فیصلہ کر لے تو کیا میڈیا اسے روک سکتا ہے؟ تو فضا علی نے یہ جو بیانات دیے کہ میڈیا روکے گا، ان کا چینل روکے گا اس فیصلے کو، اور وہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کھڑی ہیں۔
ٹھیک ہے یہ باتیں ایموشن کے لیے یا ایموشنلی بہت اچھی لگتی ہیں، مطلب کسی کا درد سن کر آپ فوری طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں اور اسے آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضرور دیکھیں کہ آپ یہ باتیں کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہیں کر رہے، ایک نیشنل ٹی وی پر کر رہے ہیں، جو کہ ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ باقی میڈیا کا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ٹی وی چینل کے پروگرام بھی اٹھا لیں، یہی انہی لوگوں کے گرد گھومتا ہوا آج کل آپ کو جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا بھی نظر آئے گا، جن کو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے یا سنتے ہیں۔ اور ہم پاکستانی سب سے دیکھتے کیونکہ زیادہ انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ ہیں، تو ٹی وی چینل بھی آپ کو ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کے گرد ہی گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آج کل تو ٹی وی چینلز پر ٹک ٹاکرز کا محاسبہ بھی کیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ انسینسرڈ پروگرام چلائے جاتے ہیں، اور ٹک ٹاکرز کے ڈانس کرنے کے انداز، ان کے لباس اور پھر ان کے ذریعہ آمدن کو پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ ترجیحات ہیں اس وقت مین اسٹریم میڈیا کی، اور کہیں نہ کہیں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہماری عوام کی بھی ہیں۔ اگر آپ اس اسپیسیفک معاملے کو دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ایک عام سی رائے یہ بھی ہے کہ فضا علی نے اس واقعے کو ہوا دی، اور ڈاکٹر نبیہہ نے اگر یہ بات کر بھی دی تھی تو فضا علی کو اس پر اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور سوشل میڈیا پر زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے اس پروگرام کے حوالے سے کہ فضا علی نے یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ ریٹنگ کے لیے کریٹ کی۔ لیکن یہاں میں زیادہ ذمہ داری میڈیا پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کو بھی ان کے کندھوں پر بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس فیملی اور ٹک ٹاکرز کے ذاتی معاملات کے علاوہ اور کوئی ٹاپک ہی نہیں رہ گیا، اور کوئی آپ کے پاس کانٹینٹ ہی نہیں رہ گیا، کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے۔ اس وقت آپ صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی پاکستانی ٹی وی چینل لگا لیں، ہر ٹی وی چینل پر کوئی ایسا کام یا کانٹینٹ نظر نہیں آئے گا جو کہ دوسرے چینل سے مختلف ہو۔ اگر مارننگ شوز ہوں یا افطار ٹرانسمیشن کی بات کریں تو وہاں بھی آپ کو سب کچھ سیم ہی نظر آئے گا۔ اور نیوز چینلز کی حالت یہ ہے کہ نیوز چینلز کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ سوائے خبرنامے میں آپ کو ہر مارننگ شو سے لے کر پرائم ٹائم شو، عید ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن اور ورلڈ کپ ٹرانسمیشن، یعنی کہ کوئی بھی ٹرانسمیشن ہو، پہلے ہر پروگرام میں آپ کو کامیڈین نظر آتے تھے، یعنی کہ ٹرانسمیشن کو تھوڑا سا لائٹ بنانے کے لیے۔ اب جو ہے وہ ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا جو انفلوئنسرز ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاکرز کو سیاستدانوں کی طرح جو ہے وہ بلایا جاتا ہے عام طور پر ٹاک شوز میں، اور ان سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جس طرح سے سیاستدانوں سے کیے جاتے تھے۔ ایک پوڈ کاسٹ کا جو اصل مزاج تھا، گفتگو کا انداز تھا کہ لوگوں سے آپ لائٹ وے میں ان کی لائف سٹوری سنتے ہیں، آپ ان سے کچھ سیکھتے ہیں، ان کے زندگی کے تجربات حاصل کرتے ہیں، وہ چیز ختم کر دی گئی ہے۔ اب ہم نے جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں سامنے ٹک ٹاکرز کو بٹھا کے ٹی وی چینلز پر اس کو ہم نے بالکل ایک ٹی وی ٹاک شو کا جو ہے وہ پروگرام بنا دیا ہے۔ آپ ٹک ٹاکر سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے، ان کے اوپر آپ تنقیدی سوال کرتے ہیں۔ مطلب ٹی وی کے ہاتھ جو ہے وہ اب پوڈ کاسٹ لگا تو اس کا مزاج بدل گیا، اس کو بالکل آپ نے جو ہے وہ اینگل اس کا چینج کر دیا۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا خاص طور پہ کہ ٹی وی کے اوپر اب بجائے اس کے کہ کوئی نیا آئیڈیا ہو، کوئی کریٹیوٹی ہو، کوئی تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے، کچھ اس طرح کی چیزیں، خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے جو رمضان کا پیغام ہے اس کو بتایا جائے، اس کے اوپر فوکس رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ ہوتی ضرور ہیں، لیکن اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو چیزیں وائرل ہوتی ہیں، جو چیزیں زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں، وہ ایسی ہی ہیں جو کہ ریٹنگ کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ آپ کو ہر رمضان میں نظر آئے گا، یہ نہیں کہ اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ہر رمضان میں اسی طرح کی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ ہمارے سامنے ضرور نظر آتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس میں قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کیا عوام ان چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے، عوام کی دلچسپی ان چیزوں میں ہے جس کی وجہ سے کانٹینٹ ایسا بنایا جاتا ہے، عوام دیکھتی ہے تو ایسی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، یا پھر آپ اس میں ٹی وی چینلز کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز جان بوجھ کر خاص طور پہ اس حوالے سے اس پروگرام کے متعلق جو لوگوں کی رائے ہے کہ فضا علی نے باقاعدہ طور پر اسے پلانٹڈ کر کے کیا اور اس کو معاملے کو زیادہ انہوں نے ہائپ دی اور اوور ایکٹنگ کی، جیسے ان کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔